ہمارے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مہینے کا آغاز خداوند کے دن سے ہوا ہے، اور ہم اس مہینے کے آغاز میں خداوند کے گھر میں باہم جمع ہیں تاکہ اس کی عبادت کر سکیں، اور نہ صرف عبادت کر سکیں بلکہ خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق خداوند کی پاک میز میں شریک ہو سکیں۔ اور اب ہم اپنے آپ کو خداوند کی پاک میز کے لیے تیار کریں گے۔ اس مناسبت سے جو حوالہ جات آپ کے سامنے تلاوت کیے گئے ہیں وہ ایک عہد عتیق میں سے ہے اور ایک عہد جدید میں سے۔ عہد عتیق میں سے جو حوالہ تلاوت کیا گیا وہ گنتی کی کتاب اس کے 19ویں باب کی پہلی 10 آیات پر مبنی ہے، اور دوسرا حوالہ عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت پر مبنی ہے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو خداوند کی پاک میز کے لیے تیار کریں گے۔ جو پہلا حوالہ تلاوت کیا گیا اس حوالہ میں جو پاک کرنے کا طریقہ کار خدا کی طرف سے بتایا گیا وہ منفرد، جس میں سرخ بچیا کا ذکر ہے، اور اس لال بچیا یا سرخ بچیا کا جب ذکر ہوتا ہے تو آج بھی یہودی حلقوں میں اس کے حوالہ سے مختلف آراء رکھی جاتی ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ موسیٰ سے لے کر دوسری ہیکل کے برباد ہونے تک یہودیوں نے صرف 9 سرخ بچیا کو جو ہے ذبح کیا، اور ان کا ماننا ہے کہ جب تیسری ہیکل بنے گی تو اس کے باہر اس لال بچیا کو ذبح کیا جائے گا۔ اور کچھ یہودی علماء کے مطابق جو وعدہ کیا ہوا مسیح ہے وہ خود اس سرخ بچیا کی جو ہے اسے ذبح کرے گا۔ تو ایک تحقیق کے مطابق 15 ستمبر 2022 کو امریکہ کے شہر کی ریاست ٹیکساس میں تقریباً 5 سے 6 سرخ گائے جو ہیں وہ دریافت ہوئی اور انہیں اسرائیل پہنچایا گیا، اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب تیسری بار ہیکل بنے گی تو پھر اسے ہیکل کے باہر ذبح کیا جائے گا۔ تاہم اس کے علاوہ یہ آراء بھی پائی جاتی ہے کہ تب خداوند یسوع مسیح کی وہ پیشن گوئی جو انہوں نے ہیکل کی تعمیر اور اس کی بربادی کے بارے میں بتایا ہے، متی کی انجیل اس کے 24ویں باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں، جو دانیل 9ویں باب کی 27ویں آیت میں پیشن گوئی کی گئی تھی، اور جہاں وہ جو مخالف مسیح ہوگا ہیکل پر اختیار رکھے گا، اور پھر خداوند یسوع مسیح آئے گا اور ایمانداروں کا ریپچر ہوگا۔ تاہم ان خیالات کے باوجود خدا کا پاک کلام بڑے واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے دوبارہ آنے کے وقت کے بارے میں کوئی شخص نہیں جانتا ہے کہ وہ اچانک آ جائے گا۔ اور خاص طور پر جب ہم اس سرخ بچیا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ عہد عتیق میں ایک ایسا طریقہ کار ہے جو دوسرے طریقہ کاروں سے طہارت کے بالکل منفرد ہے۔ ایک تو اس میں جانور کے خاص رنگ کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا سرخ رنگ ہونا چاہیے۔ پھر جو سرخ بچیا کو ذبح کرتا ہے وہ اسے قربان گاہ پر ذبح نہیں کرتا، بلکہ وہ اس خیمہ اجتماع سے ہیکل سے باہر جا کر اسے ذبح کرتا ہے۔ اور پھر اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ جو اسے ذبح کرتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جو اسے آگ لگاتا ہے جلاتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جو اس کی راکھ کو اکٹھا کرتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا ہے،
لیکن وہ راکھ جب پانی کے ساتھ ملا کر کسی انسان پر چھڑکی جاتی ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم ان ساری چیزوں کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ کس کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور کس میں مکمل ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا نے یہ حکم قوم بنی اسرائیل کو تب دیا تھا جب وہ بیابانی سفر میں تھے، اور بیابانی سفر میں قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ مسلسل خدا کی نافرمانی کرتی تھی، اور نافرمانی کے باعث خدا نے ایک پوری پشت کو جو ہے بیابان میں ہی مار دیا تھا۔ تو مواد جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی، ایک اندازے کے مطابق روز کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی مرتا ان میں سے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ لاش کو چھو لیتا، مردے کو چھو لیتا، تو وہ 7 دن تک ناپاک ہو جاتا۔ تو اس ناپاکی کے وقت میں وہ خدا کے گھر میں، خیمہ اجتماع میں، ہیکل میں، خدا کے مقدس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تو خدا نے پاکیزگی کے طریقہ کار کو بتایا۔ موت ہمیشہ سے گناہ کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ موت گناہ کا نتیجہ ہے۔ آدم اور حوا نے جو خدا کی نافرمانی کی، اس کے باعث موت آئی۔ اس لیے رومیہ 5واں باب اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیلی۔ اور موت ہمیشہ سے خدا کی نافرمانی اور گناہ کو ظاہر کرتی ہے، اور خدا نے طے کہ جو اس سے چھوتا ہے وہ ناپاک ہو جاتا، اور پھر خدا کی بارگاہ میں اس کی حضوری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ خدا نے طریقہ کار بتایا کہ کیسے وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ ایک سرخ بچیا کو لیا جائے جو بے عیب ہو، جس پر جوا نہ ڈالا۔ یہ بے عیب خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ بے عیب ہو اور اس پر کوئی داغ نہ ہو، اس پہ کوئی جوا نہ ہو۔ لیکن جب ہم یہودیوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے اس میں کچھ اضافہ کیا۔ یہودیوں کے مطابق اگر اس سرخ بچیا کا ایک دو بال بھی کسی اور رنگ کا ہوتا تھا تو اسے ذبح نہیں کیا جاتا تھا۔ خدا نے کہا تھا اس پہ کوئی جوا نہ ہو، لیکن یہودیوں نے اس میں اضافہ کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس پر کسی نے کوئی کپڑا رکھا ہو تو بھی اسے ذبح نہیں کیا جائے گا، اگر اس پر پرندہ بیٹھے تب بھی اسے ذبح نہیں کیا جائے، یعنی کسی طرح کا بھی بوجھ، داغ، نشان اس پر نہ ہو۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوتا ہے جو مکمل طور پہ بے عیب ہے، جس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح بے عیب بھرا ہے، اس لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا اسے دیکھ کر کہتا ہے، دیکھو یہ خدا کا بڑا ہے جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر وہ بے عیب جو تھا، برا گائے، اسے قربان گاہ پر قربان نہیں کیا جاتا، بلکہ خیمہ اجتماع سے باہر لے جا کر، ہیکل کے دور میں ہیکل سے باہر لے جا کر اسے قربان کیا جاتا تھا۔ اور یہ بات بھی ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے، کیونکہ عبرانیوں کے خط اس کے 13ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ اسے دروازے سے باہر مصلوب کیا گیا، یعنی اس شہر سے باہر لے جا کر اسے مصلوب کیا گیا۔ اور یہ بات ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو اسے ذبح کرتا تھا وہ ناپاک ہو جاتا تھا، جو اسے جلاتا تھا وہ ناپاک ہو جاتا تھا، جو اس جلائی ہوئی راکھ کو اکٹھا کرتا تھا وہ ناپاک ہو جاتا تھا، لیکن جس پر وہ چھڑکی جاتی تھی راکھ پانی میں ملا کر وہ پاک ہو جاتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ دوسروں کی پاکیزگی کے لیے خود ناپاکی کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اور یہ بات بھی ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے۔ دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ اس میں ہو کر ہم خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ خداوند یسوع مسیح نے ہر دور کے ایمانداروں کے گناہوں کو، ناپاکی کو اپنے اوپر لیا،
اس لیے اس نے گثمنی باغ میں کہا کہ اب آپ ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. میں نے اس بوجھ کو اٹھایا تاکہ میں اور آپ پاک ہو جائیں. خدا کے پاک کلام میں کہا گیا ہے کہ صرف اس گائے کے سارے حصہ کو، خون کو جو ہے وہ خیمہ اجتماع کی طرف 7 بار چھڑکا جاتا تھا. یہ ڈبو کر 7 بار چھڑکتا تھا. یہ 7 بار چھڑکا جانا کاملیت کا عادت ہے، کام کے مکمل ہونے کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا کی موجودگی پاک اور مکمل ہے. پھر اس کے گوشت، خون، چمڑے، گوبر، ان ساری چیزوں کے ساتھ 3 چیزوں کا اضافہ کیا جاتا تھا جو اس کے جلائے جانے میں شامل کی جاتی تھی. دیودار کی لکڑی، زوفہ اور سرخ کپڑا، یہ اس کے ساتھ جلایا جاتا تھا. اور احبار کی کتاب اس کے چوتھے باب کی 4 آیت کے مطابق یہ تینوں چیزیں پاکیزگی کے لیے استعمال ہوتی تھی. دیودار کی لکڑی، زبور 92 اس کی 12ویں آیت کے مطابق سر بلندی کو ظاہر کرتی ہے. یہ لکڑی پاکیزگی کو ظاہر ہوتی ہے. اور قدیم روایت ہے کہ یہ لکڑی ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتی تھی جنہیں زیادہ عرصہ تک محفوظ رکھا جاتا تھا، جنہیں سڑنے اور گلنے سے بچایا جاتا تھا. جن چیزوں کو ان کے لیے یہ لکڑی استعمال ہوتی تھی. اور خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرتا ہے. وہ ہمارے بدنوں کو گلنے اور سڑنے سے بچاتا ہے، وہ ہمیں سرفراز کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہے. زوفہ جو ہے یہ خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 22ویں آیت میں دروازے کی چوکٹ پر خون لگانے کے لیے استعمال ہوا، پاکیزگی کے لیے استعمال ہوا، کفارہ کے لیے استعمال ہوا. اور زوفہ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جب وہ استعمال کیا جاتا تھا تو ایماندار یہ سوچتے تھے کہ خدا اس کے استعمال سے خود اپنے ہاتھ سے لوگوں کے گناہ صاف کرتا ہے. اس لیے داؤد نبی زبور 51 اس کی 7ویں آیت میں کہتا ہے کہ زوفے سے مجھے صاف کر، میرے گناہوں کو دھو ڈال، پاک کر. خدا اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پاک کرتا ہے. اور سرخ کپڑا جو ہے یہ شان کو بھی ظاہر کرتا ہے. یسایہ 1 باب اس کی 18ویں آیت کے مطابق گناہ کی شدت کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ کفارے کو بھی ظاہر کرتا ہے، اس خون کو جو صلیب پر بہایا گیا. یہ تینوں چیزیں جب اکٹھا جلائی جاتی تھی، پھر ان کے راکھ کو پانی میں جو ہے وہ مکس کیا جاتا. اور پانی ہمیشہ سے زندگی کی علامت ہے. حزقیل 36 باب اس کی 25 سے 27 آیات کے مطابق پانی زندگی کی علامت ہے اور پانی پاکیزگی کی علامت ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر زیادہ عرصے تک لوگوں کو پاک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، کیونکہ انہیں ہیکل کے باہر، خیمہ اجتماع کے باہر محفوظ رکھا جاتا تھا. اور جب بھی کوئی ناپاک ہوتا تھا اسے پاک کرنے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن بار بار کیا جاتا تھا. لیکن عبرانیوں کے خط اس کے 9ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں نہ صرف قربانیوں کا ذکر ہے بلکہ اس گائے کی راکھ کا بھی ذکر ہے. یہ ساری چیزیں مسیح یسوع میں پوری ہوتی ہیں. اور جب گائے کی راکھ اور پانی کو ملا کر پاک کیا جاتا تھا، پھر لوگ خدا کے حضور آتے تھے اور آ کر کیا کرتے تھے؟ اس کی عبادت کرتے تھے. لیکن یہ پاکیزگی تھوڑی دیر کے لیے تھی، بار بار انہیں پاک ہونے کی ضرورت ہوتی تھی. لیکن خداوند یسوع مسیح کا خون ہمیں ہمیشہ کے لیے پاک کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو، کوتاہیوں کو ہمیشہ کے لیے ہم سے دور کرتا ہے. وہ ہمیں موت سے محفوظ کرتا ہے، وہ ہمیں سڑنے اور گلنے سے بچاتا ہے، وہ ہمیں نجات بخشتا ہے، اور ہم خدا کے حضور پاک ٹھہرتے ہیں.
اور مسیح کے خون کے وسیلہ سے ہم خدا کے گھر میں اپنی کمزوریوں اور گناہوں کے باوجود آ سکتے ہیں، اس کے مذبح پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اس کے پاک خون اور بدن میں شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ استحقاق ہے جو مسیح یسوع کے مصلوب ہونے کے وسیلہ سے ہم حاصل کرتے ہیں، اور جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ لائق طور پر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم مسیح یسوع کے خون کے وسیلہ سے پاک ہو کر پاک خدا کی عبادت کرتے ہیں، اور پاک خدا کی عبادت تب صحیح طور پر ہوتی ہے جب خدا کے خوف سے اور اس سے محبت سے عبادت کی جائے، اور ایسی عبادت خدا کے حضور میں قبول ہوتی ہے، اور اس کے وسیلہ سے خدا برکت بھی دیتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، اس پاک کلام کے وسیلہ سے۔ Thanks for watching. To watch more, subscribe, like and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Ghakkhar, follow now.